کبھی سوچا میں کتنی بار نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، ہر رکعت میں کہتا ہوں، اور میرا رب ہر بار کہتا ہے حمدنی عبدی؟ کبھی سننے کی کوشش کی؟ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میں نے کال کی اور وزیر اعلیٰ نے کال سن لی، وزیر اعظم نے سن لی، ہم اس خبر کو، اس ویڈیو کو، آڈیو کو لوگوں کو سناتے ہیں، جہاں 5 وقت خالق و مالک ہمارے جملوں کا جواب دیتے ہیں، اور جواب بھی کیسا ہے؟ مجدنی عبدی، ہم بالا اپنے رب کی بزرگی بیان کر سکتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی کوئی ثنا بیان کر ہی نہیں سکتا، وہی ثنا جو آپ نے بیان کی ہے وہی ہے حقیقت۔ یہ تو ان کی عنایت ہے کہ ہماری ٹوٹی پوٹی ادائیگی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجدنی عبدی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی کوشش کی کہ آواز آئے، یہ آواز آنے والی بات بھی بڑی عجیب ہے۔ ہمارے ایک محترم جو انہوں نے واقعہ سنایا، اور بڑا عجیب واقعہ سنایا، کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو کسی پیمانے پہ سمجھ نہیں سکتے۔ جب وہ تشریف لائے تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس علاقے میں، جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں افراد کو مسلمان۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ پاک تو کسی کو بغیر کسی وجہ کے بھی نوازتا ہے، لیکن اللہ پاک وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ بہت قدردان، محنت تو محنت ہے، وہ کوشش کو ضائع نہیں فرماتا، نیت کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو انہوں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں پاؤں سے معذور تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے اپنے شیخ کو 20 حج کروائے، ہرات سے لے کر چلتے مکہ مکرمہ پہنچتے، پتہ ہے کیسے کروائے؟ یہ 20 کے 20 حج حضرت نے سواری پر نہیں، اپنے پیر و مرشد کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، ہرات سے افغانستان سے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے، اور پورا حج حضرت نے اپنے شہر کو اس طرح سے کروایا۔ جب 20 اور پھر ایک ہاتھ میں سامان ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں موسم کی مناسبت سے پانی ہوتا تھا۔ اگر عام موسم ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹھنڈک ہے تو پانی کے ساتھ وہ اس زمانے میں جو انگیٹھی سی ہوتی تھی اس طرح تھامے ہوتے تھے کہ شیخ کو وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو میں وضو کر لوں۔ جب 20واں حج کروایا، یہ آخری حج تھا، تو حضرت نے مطاف شریف میں، اللہ تعالی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ بابرکت مقبول و معتب حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے ان پاکیزہ دروں کو پوری دنیا کے لیے کشادہ فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو مرید نے ہاتھ اٹھائے، حضرت نے دعا کی اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ معین الدین کو اتنی مقبولیت عطا فرما، اس کے نام کو اتنا روشن کر دے کہ دنیا ختم ہوتی ہو جائے لیکن اس کا نام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے تو آمین کہا تو بہت سی آمین
غیب سے سنائی دی گئی اور حضرت نے سنا. تو کوئی سننے والا ہو, کوئی سننے کی کوشش کرے تو سنائی دیتا. ہمارا خالق و مالک نماز کی ہر رکعت میں ہماری مناجات سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ میرا پکا وعدہ ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ لو. بندہ کہتا ہے یا اللہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہوگا. دیکھیے ناقص یہ کہہ رہا ہے اور کامل اس کو تسلیم کرنا. ہم پھر توڑتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اگلے رکعت میں پھر موقع دو. پھر بندہ دعا کرتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے, تیرے صلحاء تیرے پاک اور محبوب بندوں کی معیت میں ان کی ترتیب پہ چاہیے. اور میرا وعدہ ہے کہ میں شکل و صورت میں, اعمال میں, افعال میں, معاشرے میں, ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بیداری کا اظہار کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی, یہ میرے بندے کی درخواست ہے. ولعبدی ما سأل, اور میرے بندے نے جو مانگا مجھے دیا. ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اتنی کریم ذات ہر رکعت میں اتنی شفقت فرماتی ہے. کبھی بھولے سے بھی ہم نے انتظار کیا, رکے, جو کام ہمیں عام زندگی میں یاد نہیں آتے وہ بھی نماز میں یاد آنا شروع ہے. اور گلہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. تو میں نے عرض کیا کہ سنت مبارکہ کی دو حیثیت ہے. ایک عملی حیثیت. عملی حیثیت آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ 100 سال کی بیت اللہ شریف کی نفلی عبادت فجر کی 2 سنتوں کے برابر نہیں. اور اعتقادی حیثیت جو اس سے بڑی ہے, جس سے مغرب کو تکلیف ہے, جس سے یورپ کو تکلیف ہے. یورپ اور مغرب, امریکہ اور یورپ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نظام اسلامی نہیں ہونا چاہیے. جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ سنت مبارکہ کی جو اعتقادی حیثیت ہے اس کو غلبہ ہونا چاہیے کہ طریقہ سب سے اعلیٰ, سب سے برتر, سب سے صحیح میرے نبی کا. اور بات مکمل نہیں ہے, میرے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے, باقی طریقے سب غلط ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تب جا کے بات. اور ہماری بدبختی دیکھیے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلمان ہیں, دینی علم بھی رکھتے ہیں, لیکن صورت یہ ہے کہ نبی کے طریقے کو معاذ اللہ گھٹیا سمجھتے ہیں, مغربی طریقوں کو افضل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی میں کامیاب. آپ یونیورسٹی میں چلے جائیے, کالج میں چلے جائیے, تو جو لیکچرر حضرات ہیں, پروفیسر حضرات, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ قرآن پاک اور یہ حدیث پاک پہ رہو گے تو ترقی نہیں کر سکتے. جب یہ سوچ ہو تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے. بہرحال سنت مبارکہ میں عملی حوالے سے کوتاہی ہو جائے وہ قابل معافی ہے, لیکن اعتقادی حوالے سے جو کوتاہی ہے اس کی معافی نہیں. ہمیں یہ بار بار سبق دہرانا چاہیے اور اس سبق کو یاد کرنے اور اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکیزہ ماحول سے جڑے رہیں. پاکیزہ ماحول سے جڑے رہیں گے, یہ سبق یاد ہوتا رہے گا. دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. آپ نے بارہا سنا ہے, پڑھا بھی ہے. سب سے بہتر کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں. انسان اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر راستہ منتخب کرتا ہے.
ایسے ہی تو کتنے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو پڑھا، سنا، یاد کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا ہو، کتنے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اتنا سستا ہے؟ معاذ اللہ اتنا بے وقت ہے؟ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی اور بڑی اہم ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ اصطلاح اہل علم کی ہے، ہم لوگوں کی نہیں ہے۔ عام لوگ اس اصطلاح سے گریز کرتے ہیں، جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ضعیف نہیں ہے۔ وہ باتیں کہ جن میں احکامات کا تذکرہ ہے، وہ باتیں جن میں فضائل کا تذکرہ ہے، وہ تو اعلیٰ ہیں۔ وہ باتیں کہ جو عمومی زندگی کا حصہ ہیں، وہ بھی دنیا بھر کی باتوں سے اعلیٰ تر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے پیار کر رہے تھے، عمیر نام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہماری عمیر کی چڑیا کو کیا ہوا؟ سرکار کی یہ بات بھی دنیا کے بڑے بڑے فلسفی ادیبوں کی باتوں سے کروڑا گنا بہتر۔ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے اپنے نبی کی ذات میں فنا ہونے کا جذبہ چاہیے، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو پانی کہنا نہیں آتا، کہتا مام پینا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ بدتمیز پہلے سے ہی بولو پھر پانی ملے گا۔ کوئی کہے بھی تو پانی، خبردار تمہیں کیا معلوم کہ اس توتلے بولنے میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ امور ہے جو ہم سب کو پیش آ جائے۔ محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی باتوں کا لطف کیا ہے، لذت کیا ہے۔ کوشش کیجیے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ والی گزرے ہیں، جو پیدائشی ولی تھے، نابینا تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ایک عبارت بنائی، اس عبارت میں کچھ حصہ قرآن پاک کا شامل کیا، کچھ حصہ اس میں احادیث مبارکہ کا شامل کیا، کچھ تابعین کے اقوال سے، کچھ تبع تابعین کے، پھر بعد کے صلحاء کے، اور کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو عام شعراء کا کلام تھا، ادیبوں کا کلام تھا، اور کچھ حصہ ایسا تھا جو غیر مسلم عربی ادیبوں کا کلام تھا۔ تو سب ملا کر کے ان کے سامنے اس عبارت کو پڑھا گیا۔ حالانکہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تھا، لیکن محبت بہت زیادہ تھی۔ ان کے سامنے پڑھا گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا دوبارہ پڑھا۔ جب دوبارہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ رک جاؤ، یہ قرآن، اب آگے بڑھو۔ فرمایا یہ حدیث، آگے بڑھو۔ فرمایا کہ تابعین کے اخبار، آگے بڑھو۔ فرمایا کہ یہ اس سے اگلے زمانے کے صلحاء کے اخبار، آگے چلو۔ فرمایا یہ صلحاء کے اخبار نہیں، ادیبوں کی یہ عبارات ہیں، آگے چلو۔ فرمایا کہ یہ غیر مسلموں کے اخبار، بڑے حیران آپ کو کیسے بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر بات کا نور ہوتا ہے، نبی کی بات کا نور ہی کچھ ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ نور کو دیکھنا ہے جو بصارت سے محروم ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ جو اہل علم تشریف فرما ہے وہ اس لذت کو ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ چند احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جنہیں مسلسلات کہتے ہیں۔ مسلسلات کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس بات کے ارشاد فرمانے میں اپنے وجود مسعود سے کسی کیفیت کا اظہار فرمایا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی ران مبارک پر اپنا دست اقدس یوں مارا،
حالانکہ یہ اس عبادت کا حصہ نہیں ہے، اس حکم کا حصہ نہیں ہے، اس عمل کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یوں سمجھیں کہ اگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن محبت دیکھیے 1400 سال ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنا، اس صحابی نے اس محبت کی بنا پہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے فنائیت کی حد تک تھی، جب اپنے شاگرد کو پڑھایا تو ضرورت کے نہ ہوتے ہوئے اس موقع پہ اپنے اعلان پہ یوں ہاتھ مارا۔ انہوں نے جب آگے پڑھایا تو پھر انہوں نے کہا آج 1400 سال بعد درس نظامی میں جب حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے تو استاد اس موقع پہ یوں ہاتھ مارا۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم صحابی، بہت بڑے صحابی، سبحان اللہ، صحابی تو سارے عظیم ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات سے نوازا۔ یہ حاضر خدمت تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ادب سے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اس ارشاد عالی کی وضاحت کے حوالے سے پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت اگر وہ برائی کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کی تو سزا ملے گی۔ بہت مستقل ایک موضوع۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال اور گناہ کی شدت میرے ذہن میں بہت تھی۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ برائی کرے اور اگرچہ چوری کرے، تو سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضور وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے؟ سرکار نے فرمایا جو تیسری بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب تھی، میں اس کو ایک تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایک بات کے بارے میں بار بار پوچھے اور مخاطب جو متکلم اس موقع پر ہو وہ بالکل یقین سے وہ بات کہہ رہا ہو کہ ایسا ہے، اور مخاطب جو ہے وہ بار بار پوچھے تو آدمی غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تنبیہ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، اضافی تنبیہ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو تنبیہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ تو مخاطب کے لیے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے میرے بات؟ میں اپنی کی معافی چاہتا ہوں کہ تمہاری عقل ٹھکانے ہے، ابھی تمہاری عقل ٹھکانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے لیے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ جو احکامات ہیں یا جو کلمات ہیں اصل تو وہ موضوع ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد جب اپنے شاگرد کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ نصاب کا یا مضمون کا حصہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ جب شاگرد جب اگلی بار نقل کرے گا، اگلی بار اس بات کو بیان کرے گا تو استاد نے جو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی وہ الفاظ بھی لکھے گا، ایسا تو نہیں۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی نہیں لکھے گا کہ اس میں اپنی بےزتی ہے اس کی، جب وہ لکھے گا تو لوگ کہیں گے آمنے چلو کٹ بیسی وغیرہ جو بھی کہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن دیکھیے صحابہ کی محبت دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا، وزین لہم، ہم نے ایمان کو ان کے لیے مزین کر دیا، اور ان کی شان بیان فرمایا تراہم رکعا سجدا، ہم ان سے راضی اور ان سے۔ آخر کیا فرق ہے؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اگر لوگ صحابہ جیسے ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ شمار. تو تیسری بار جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد فرمایا کہ اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے وہ جنت میں جائے گا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لازم تھا کہ اس حدیث پاک کو آگے بیان کرتے، اس لیے کہ صحابہ کے وجود کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبوت کے عینی شاہد بھی ہوں، اور نبوت سے جو باتیں سنیں وہ اگلی جو نسل ہے، جو امت کے اگلے طبقات ان تک پہنچائیں. یہ سب سے پاکیزہ طبقہ ہے. تو وہ کہہ دیتے کہ میں نے 3 بار پوچھا اور سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جائے. لیکن صرف اتنا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رغم انف ابی ذر، یہ الفاظ فرمایا کہ ابو ذر دیکھو، تم اگر یہ چاہو، تم یہ کوشش کرو کہ وہ شخص کی جس نے برائی کی، وہ شخص کی جس نے چوری کی اور کلمہ پڑھا اور وہ جنت میں جانا چاہ رہا ہے، تم اس کو اس کی برائی اور اس کی چوری اور اس کے گناہوں کی بنا پہ روکنا چاہ رہے ہو. اور فرض کرو کہ جنت کا راستہ اتنا ہو کہ ایک آدمی گزر سکتا ہو، اور تم اس راستے میں اس کو روکنے کے لیٹ جاؤ، اور اس شخص کو گزرنے کے لیے تمہاری ناک پہ پاؤں رکھ کے رگڑ کے جانا پڑے تو تب بھی جنت ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تو یہ کہتے کہ میرے آقا نے کہا کہ ابو ذر تیری ناک کو اپنے پاؤں سے رگڑ کے اس کو جنت میں جانا پڑا تب بھی مجھے نہ. حضرت آپ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو آپ کے لیے ڈانٹ کا پہلو نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا شمار ان میں ہو کہ انہوں نے حدیث پاک کا حصہ چھپا لیا. یہ میرا موضوع نہیں کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. میری تو عزت ہی سرکار سے، میری تو پہچان ہی میرے آقا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس زبان اثر سے ادا کیا ہوا ہے، مجھے واقع ہو. تو یہ شان ہے صحابہ کی. تو یہ کہہ دینا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ الفاظ کہ جن میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا، کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی، کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا گیا، عام زندگی کے لیے وہ الفاظ بھی اتنے بابرکت ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ دنیا بھر کے مقدس ترین سمجھے جانے والے مضامین مل کر بھی اس کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. اتنے عظیم سرکار کی بات کو کہہ دیا کہ ضعیف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو معلوم ہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کتنی بڑی آپ بات کہہ رہے ہیں. آپ علاقے کی چوٹی کی کسی بات کو رد کرنے کی کوشش کریں، آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے رد کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹروں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں جانتے. جب تک ہم وہ علم حاصل نہ کریں تو ہمیں حق نہیں کہ ان اصطلاحات کو اختیار کریں. اسی طرح اہل علم کے یہاں اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، آپ نہیں جانتے. آپ کو حیرت ہوگی کہ لفظ ضعیف جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس مطلب کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، پوری تفصیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت فرما جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اطراف عالم میں جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو لوگ کس طرح دیوانہ وار ان کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح سراغوں میں رکھتے ہیں اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں. تو بعض شیطان صفت لوگوں نے اس مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ مضامین جو بہتر اور خوشنما محسوس ہوتے تھے حدیث کہہ کے بیان کرنا شروع کر دیا.
حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور وہ حدیث کہہ کے بتائے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالے، واضح طور پر۔ تو اب ہوتا ہے نا کہ مجھے بھی پذیرائی ملے، میری بابا ہو، تو مختلف جگہوں میں جا کر انہوں نے ایسا کہنا شروع کیا۔ تو اس زمانے کے جو سنجیدہ اہل علم تھے، اہل تقویٰ تھے، انہیں جب یہ پتہ چلا تو بڑے فکر مند ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے اور کوئی ایسا مضبوط ضابطہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات کے شفاف ذخیرے میں کوئی نقب نہ لگا سکے۔ پھر اس کی کیا صورت بنی؟ اس کے لیے ایک علم وضع کیا گیا اسماء الرجال کے نام سے، جو مشکل ترین فن ہے علوم حدیث کا اور سب سے اہم فن ہے۔ جب وہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد سے اب قیامت تک کے لیے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بیان کر سکے۔ اس کے جو بانی اور مؤسس ہیں، جو سب سے بڑے اس کے امام ہیں، وہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال یہ ہے کہ بات تو پھر وہ رہ گئی کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو علم وضع کیا گیا اس کی ترتیب یہ ہوئی، اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس زمانے تک جتنے راویان حدیث تھے یہ طے پایا کہ ان سب کے حالات کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ اگر ایک راوی کی عمر 100 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک یعنی 85 سال کے حالات کو جمع کیا جائے کہ اس نے شعوری زندگی کا آغاز کیسے کیا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، کس سے کیا پڑھا، پھر حصول علم کے لیے کہاں گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو لاکھوں راویوں کو جب ان کے احوال کو جمع کیا گیا، اب اس کے بعد یہ طے پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ اتنا پاکیزہ، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ اس کو نقل کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک معیار چاہیے۔ وہ کیا معیار ہے کہ فرض کریں یہ 85 سالہ زندگی ہے، اس راوی نے 15 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر تک کوئی گناہ منظر پہ نہ کیا ہو تب یہ روایت کرنے کا اہل ہے، ورنہ روایت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کی کوتاہی منظر پہ آ گیا، کوئی جرم یا کوئی گناہ منظر پہ آ گیا تو یہ اہل نہیں ہے اس کی روایت کو اس کی ایک کوتاہی کی بنا پہ ضعیف قرار دیا۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے۔ کچھ علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں حدیث پاک، اور اس میں صرف یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ میرے موقف کی حمایت نہیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ، اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھا کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے حدیث پاک کو ضعیف کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ، کتنی جرأت ہے۔ حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ اتنا پاکیزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام ہے کہ اس کو روایت کرنے والا اپنی پوری زندگی میں ایک بھی ایسی کوتاہی کہ جس پر لوگوں کی انگلی اٹھ سکتی ہو اس کا حامل نہ ہو۔ اگر راوی ایسا ہے تو اس کی روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سے بڑا کام کیا، اتنے ذہین ہے اور اتنا مضبوط حافظہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام تر احوال سمیت 70-80 سالہ زندگی کے پورے حالات، کس سے کیا پڑھا، کہاں کہاں حصول علم کے حوالے سے گئے وغیرہ وغیرہ، اپنے تمام تر احوال سمیت 4 لاکھ راویان حدیث ہر وقت میرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کو اتنا نوازا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مقام ہے، یہ سنن مبارکہ کا مقام ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں
کہ ہمارے نبی سے تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ حکیم عبد الخان صاحب مرحوم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، صرف حکیم ہی نہیں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خادم بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اور خوشگوار حیرت ہوگی کہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے کا نام ان کی نسبت سے اجمل رکھا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے دیدہ و بینا جو شخص، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ اپنے پوتے کا نام ان کی نسبت سے تجویز کر دیا۔ تو حکیم عبد الخان صاحب مرحوم کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا، پھر اپنے علاقے میں جا کے انہوں نے مکتب قائم کیا، تو انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ سیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، اگر پیسہ کمانا مقصود ہو تو پھر آدمی فوراً کہیں زوال کا شکار بہت نیچے آ جائے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو اور انسانیت کی خدمت ہو تو پیسہ تو پھر بھی مل جائے، لیکن اس کی بلندی جو ہے وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو شاگرد بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مکتب قائم کیا۔ استاد نے کہا تھا، سکھایا تھا کہ بیٹے توجہ سے پڑھو، محنت سے سیکھو، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں کہ من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ تو یقین ہوا اس بات پر۔ ایک مریض آیا جو شاگرد تھے ان کے پاس، انہوں نے نبض دیکھی، چہرے کا مشاہدہ کیا اور کچھ باتیں پوچھی۔ اس کے بعد انہوں نے نسخہ لکھ دیا کہ آپ یہ استعمال کیجیے اور فلاں جو ہے ان چیزوں سے بچیے، پرہیز کیجیے۔